السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت نتاشا اقبال کیس کی اپڈیٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے علاوہ جو شوبز شخصیات ہیں نتاشا اقبال کے کارنامے پر جو انورٹیڈ کاماز والا ہے اس پر بھرم دکھائی دیے ہیں، میں آپ کے سامنے در فشاں سلیم اور اس کے علاوہ جو خالد انم انہوں نے جو شاعری کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست اور وہ یہ کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ بختیور بھٹو زرداری صاحبہ نے جو کہا تھا نا کہ نتاشا دانش اقبال کو کوئی پچھتاوا نہیں ہے، تو نتاشا دانش اقبال کو واقعی کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس وقت وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ان کی ویڈیوز متعدد ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، ایک CCTV آئی اور اس کے علاوہ ایک ویڈیو کے جس میں وہ باقاعدہ ایسے نشانے مار رہی تھی، نشانے لگا رہی تھی، اور یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندے کے چہرے پر معمولی سی ندامت ہو، کوئی شرم ساری ہو، بندہ کوئی گلٹ فیل کرے، یعنی کوئی پچھتاوا ہو، وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ بختیور بھٹو زرداری صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ ان کے چہرے پر کوئی پچھتاوے کے آثار نمودار نہیں ہو رہے، کوئی پچھتاوا تک نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نتاشا دانش اقبال نے جو خون کیا لوگوں کا، لوگوں کو مارا، لوگوں کو کچلا، روندا، مسلا، اور اس پر کوئی بول ہی نہیں رہا۔ یعنی دیکھیں اب ہمارے جو یعنی ایک چیز ہے نا کہ بولنے کی حد تک وزیر اعلیٰ سندھ صاحب اس کا نوٹس نہیں لیا، ابھی تک نہیں لیا، اور اس کے علاوہ IG سندھ صاحب نے کیونکہ عوامی پریشر ہے ایک یعنی آپ دیکھیں کہ خانہ پوری کے لیے ایک بیان دے دیا تو یہ ہوا، باقی کوئی اس پر بول نہیں رہا خاص طور پر حکومت میں سے۔ البتہ بختیور بھٹو زرداری صاحبہ کا بولنا اس بات کو سمجھا جانا چاہیے کہ اب کم از کم مظلومین کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ بہرحال اب آتے ہیں در فشاں سلیم پر۔ در فشاں سلیم آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا عشق مرشد، اور اس میں مرکزی کردار تھا ان کا۔ انہوں نے کیا لکھا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک تاریخ ہے، جب بھی کوئی قتل کرتا ہے، جب بھی کوئی کسی کو مارتا ہے، اگر وہ بااثر ہے تو اس کو یا تو ذہنی مریض قرار دے دیا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ ڈپریشن کا مریض تھا، یہ کوئی بھی ایسا بہانہ، یا پاگل کہہ دیتے ہیں لوگ۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے لکھا ہے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ جو نور مقدم کیس ہوا تھا جس میں ظاہر جعفر کے جس کو یہ کہا گیا کہ بھائی دیکھیں یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو ذہنی مریض ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو ڈپریشن کی دوائیاں لیتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ نور مقدم کیس کے مرکزی ملزم، یہ در فشاں سلیم صاحبہ نے کہا ہے کہ نور مقدم کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے وکیل کا بھی یہی موقف تھا کہ ملزم ذہنی بیمار ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ظاہر جعفر کے گھر والوں نے اپنے ذہنی مریض بیٹے کو آزاد گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ رکھا تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک معصوم کی جان لے لی۔ یہ آپ دیکھیں، اور اس کے علاوہ یہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اداکارہ در فشاں سلیم نے نور مقدم کیس کا حوالہ دینے کے بعد کارساز سانحہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ گل احمد فیملی کی بہو، اب دیکھیں کوئی اس پر بات ہی نہیں کرتا کہ گل احمد انرجی لمیٹڈ کے جو پاکستان میں بجلی بنانے کا ایک ظاہر ہے ایک انڈسٹری، اور کراچی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ گل احمد فیملی کی بہو، اچھا کچھ لوگ اس کو اس سے بھی ریلیٹ کر رہے ہیں جو کلاتھنگ برینڈ گل احمد ہے، اور ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے نا کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم فوراً آ جاتے ہیں بھائی بائیکاٹ کرتے ہیں اس کا، تو وہ گل احمد کلاتھنگ برینڈ نہیں ہے، یہ گل احمد انرجی لمیٹڈ ہے جو کہ بجلی پروڈیوس کرتا ہے۔ بہرحال اور اس کے علاوہ یہ لکھا ہے در فشاں نے کہ گل احمد فیملی کی بہو نتاشا بھی ذہنی مریض تھی، جسے انہوں نے یعنی ایک طنزیہ انداز میں انہوں نے لکھا ہے جسے انہوں نے گاڑی ڈرائیو کرنے کی آزادی دے رکھی تھی، حتیٰ کہ اس نے 2 باپ بیٹی کو کچل دیا جو کہ میرے ڈرائیور کے بہنوئی اور بھانجی تھے۔ یہ ایک رشتہ جو کہ بتا دیا ہے کہ ان کے ڈرائیور یعنی در فشاں سلیم کے ڈرائیور کا ان سے کیا رشتہ تھا۔ اداکارہ کا کہنا ہے کہ ملک کی اشرافیہ کو میرا مشورہ ہے کہ اپنی لگژری لائف پر پیسہ اڑانے کی بجائے ابھی سے تھیراپی لینا شروع کر دیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس قانون کو چکمہ دینے کے لیے ذہنی بیماری کا ہی بہانہ ہوتا ہے، جیسا کہ
آپ دیکھیں جو بہانہ بنایا جا رہا ہے نتاشا دانش اقبال کے کیس میں، اداکارہ درِ فشاں سلیم نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری کے اگلے حصے میں ملزمان کے لیے محض آخرت میں حساب کی بد دعا پر اکتفا کرنے والے طبقے کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آخرت میں حساب ہوگا، اب دیکھیں یہاں تو جھوٹ جاؤ گے، وہاں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہم کہتے ہیں، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اس پر بولنے کی بجائے، اس پر آواز اٹھانے کی بجائے صرف اس پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ بھئی آخرت میں حساب ہوگا، یہاں بھلے آپ چھوٹ جائیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو اپنے اپنے حصے کی ہم شمع جلا سکیں کہ ملزمان کے خلاف، یا پھر جو ہمیں لگتا ہو نا کہ یہ تو قاتل ہے اور واقعی ایسا نظر آیا کہ یہ تو قاتلہ ہیں، تو اس پر پھر ہمیں صرف یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے آخرت میں اس کا حساب ہوگا، ہمیں باقاعدہ بولنا چاہیے۔ اگر یہ ہے نا کہ تقویٰ کے 3 پیرامیٹرز ہیں نا، ایک یہ کہ اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو دل میں برا ضرور سمجھیں۔ درِ فشاں کا کہنا تھا کہ مجھے نفرت ہے، اب دیکھیں وہ اپنی امی پر آ رہی ہیں، میری امی کی طرح سوچ رکھنے والے ان تمام افراد سے جو کہتے ہیں کہ مجرموں سے حساب اللہ آخرت میں لے گا۔ نہیں بھائی، ہمیں یہاں بھی حساب چاہیے اور وہاں بھی چاہیے۔ تو یہاں حساب لینا زیادہ ضروری ہے کہ آپ مارتے پھر رہے ہیں، اور یہ ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ پھر آپ پیسے دے کے چھوٹ جائیں گے اور دیت کی رقم، ایسے ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے۔ اداکارہ نے مزید کہا کہ مجھے انسٹاگرام پر کسی نے میسج کر کے کہا کہ آپ تمام لوگ نتاشا دانش کے پیچھے ہاتھ دھو کر اس لیے پڑ گئے کیونکہ اس کا تعلق امیر کبیر خاندان سے ہے۔ ویسے تو سڑکوں پر روزانہ سینکڑوں لوگ ٹرک کے نیچے آ کر کچل جاتے ہیں، انہیں کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا۔ اور درِ فشاں نے مدعاؤں کو بتایا کہ میں نے میسج کا جواب دیا کہ وہ ٹرک ڈرائیور پولیس سے پہلے عوام کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے، لیکن اس ملک میں امیروں کا کوئی احتساب نہیں ہوتا۔ میں چاہتی ہوں لواحقین کو آخرت کے دن کا انتظار نہ کرنا پڑے، بلکہ انہیں دنیا میں ہی فوری انصاف ملے۔ اداکارہ درِ فشاں سلیم نے اپنی اسٹوری کا اختتام فیض احمد فیض کے ان خوبصورت مصرعوں پر کیا کہ جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ فیض احمد فیض صاحب کی یہ شاعری۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، خالد انم صاحب ہیں جو کہ اداکار ہیں، اس کے علاوہ شاعر ہیں، انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے، کیونکہ جو نتاشا دانش اقبال کی فیور کر رہے ہیں جو لوگ، ان کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ طور پر کچھ چیزیں بیان کی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سستی تو نہیں تھی میری گاڑی کسی جان سے، اس بات کا کرتا نہیں کیوں کوئی بھی احساس، مارا گیا غریب جو غربت بھی تو مری، احسان فراموش ہیں پروردہ افلاس، کیا سوچ کر سڑک کے بیچ جا رہے تھے وہ، ہیلمٹ تلک تو تھی نہیں دختر پدر کے پاس، رہتے نہیں کیوں اپنے علاقوں میں یہ غریب، آتے ہیں کس لیے یہاں کرنے کو چپ و راز، کیڑے حدوں سے اپنی جب بھی باہر آئیں گے، یوں ہی کچل کچل کے وہ پھر مارے جائیں گے۔ تو یہ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، جو غریب ہیں نا ان کو کچل کچل کر، روند کر اور اس کے علاوہ مسل کر مار دیا جاتا ہے، لیکن جو امیر ہیں جو مارتے ہیں غریبوں کو اور اس کے بعد پھر وہ قیمت لگاتے ہیں ان کی جان کی اور اس کے بعد پھر وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے ہماری تاریخ کا اور ایسے ہی ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس واقعے پر معروف شخصیات نے بولا بھی ہے اور یہ کہا بھی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پہلی ایک بندی کے جس نے دو بندے مارے، کچلے باقاعدہ، اور ان کی متعدد ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہ لوگوں کو جس انداز سے مارتے ہوئے آ رہی ہیں، جس انداز سے وہ تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلا رہی ہیں، تو اس کے بعد بھی پولیس کو 1 روزہ ریمانڈ ملا۔ اس 1 روزہ ریمانڈ میں پولیس نے تفتیش اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ اسپتال میں زیر علاج تھیں، اور اس کے بعد جب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو ڈسچارج میں نے ان کو کر دیا ہے کیونکہ
ان کی جو ذہنی حالت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہے، اور جو اہل خانہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی نتاشا کے تو کہ یہ ذہنی مریض ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، ڈاکٹر چنی لال نے بتایا۔ اس کے بعد بھی جج صاحب نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے؟ پولیس کو تفتیش کے لیے نہیں دیا، ایک روزہ ریمانڈ بھی نہیں دیا، ایک روزہ ریمانڈ وہ اسپتال میں تھیں، اور اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھیج دیا، عدالتی تحویل میں ہیں۔ اگر پولیس کو تفتیش بھی کرنی ہوگی تو پولیس کو عدالت سے اجازت لے کر جانا ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔